السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين۔ اللہ رب العالمین سورہ مومنون کی شروعاتی 10 آیتوں تک 9 آیتوں تک اللہ رب العالمین نے مومنین کی صفات اور تمام چیزوں کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین اسی صورت کے اندر انسان کے تخلیق اور انسان کی تخلیق جو ہوئی ہے کن کن مرحلوں سے گزرا ہے، کیسے کیسے اس کی پیدائش ہوئی ہے، اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں کو اس کو یاد دلا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ کہ ہم نے انسان کی تخلیق ایک بجتی ہوئی کھنکھناتی ہوئی، سلالہ کہتے ایسی مٹی جو کہ دھوپ سے کیا ہو، دھوپ سے مضبوط ہوئی ہو۔ کس سے مضبوط ہوئی ہو؟ دھوپ سے مضبوط ہوئی ہو، یعنی پہلے گیلی تھی، بعد میں اس کو دھوپ میں رکھ کر کے اس کو مضبوط کیا گیا، اور اس پہ جب ہاتھ لگائی جائے تو اس سے آواز نکلے ٹن ٹن بجنے کی۔ کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ کہ ہم نے انسان کی تخلیق کی من صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ایک کھنکھناتی ہوئی بجتی ہوئی مٹی سے، ایسی مٹی جس کو دھوپ میں سکھایا گیا ہو۔ تو یہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں، اگر اس آیت کا مفہوم دیکھتے ہیں کہ انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے، تو گویا کہ اس آیت کے اندر جو مراد ہیں وہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام ہے، جن سے انسان کی ضروریت، انسان کی نسل چل پڑی، اور جن کی اصل تخلیق کس سے ہوئی تھی؟ مٹی سے ہوئی تھی۔ تو یہاں پر اگر انسان کو اس کے اصل تخلیق، اس کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی طرف لوٹائیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے۔ اور دوسری چیز، اگر جیسے ہم آپ لوگ انسان ہیں، ہماری تخلیق، آپ کی تخلیق اللہ رب العالمین نے کس سے کیا ہے؟ نطفے سے کیا ہے۔ تو یا تو اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ابو البشر ہیں، ان کی تخلیق، جن سے انسان کی نسل چلی ہے، ان کی تخلیق اللہ رب العالمین نے مٹی سے کی ہے۔ یا یہ کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کی تخلیق نطفے سے کی ہے، اور یہ نطفہ کس سے بنتا ہے؟ ان چیزوں کے کھانے سے بنتا ہے جو زمین کے اندر مٹی میں اگتی ہیں۔ تو اس طرف سے اگر اس طریقے سے بھی دیکھا جائے تو گویا کہ انسان کی تخلیق کا اصل جو وہ ہے مٹی ہی ہے، کیونکہ مٹی کے اندر تمام چیزیں پیدا ہوتی ہیں، پھر وہی چیزیں جو مٹی سے پیدا ہوتی ہیں اسی کو ہم کھاتے ہیں، ہمارے جسم کے اندر نطفے بنتے ہیں، پھر اس نطفوں سے اللہ رب العالمین انسان کی ضروریت کو، انسان کی نسل کو آگے بڑھاتا ہے۔ تو یہ دو مفہوم مفسرین کرام نے اس آیت کا ذکر کیا۔ اس کے بعد کہا ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے انسان کو ٹھہرایا، نطفہ بنایا، اور اس نطفے کو ہم نے ٹھہرایا کہاں پر؟ ایک محفوظ جگہ میں، ایک محفوظ جگہ میں۔ قرار مکین سے کیا مراد ہے؟ رحم مادر مراد ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ رحم مادر مراد ہے، کیونکہ انسان کا نطفہ جو ہوتا ہے وہ نکل کر کے عورت کے رحم مادر کے اندر ٹھہرتا ہے، پھر اللہ رب العالمین ان نطفے کے ذریعے جو کہ انڈاشہ ہوتا ہے عورت کے اندر، اس انڈاشے سے ملنے کے بعد اللہ رب العالمین انسان کی تخلیق کرتا ہے، اور اس
نطفے کو ایک محفوظ جگہ رحم مادر کے اندر، جس کی مدت غالباً جو ہے وہ 9 مہینے ہے اور اکثر اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، اور جو اس کی اقل مدت ہے وہ 6 مہینے ہے، یعنی 6 مہینے سے پہلے بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ تو وہی کہا کہ اللہ رب العالمین انسان کو ایک محفوظ جگہ کے اندر نطفے کی شکل میں رکھتا ہے، اور پھر اس نطفے کے اندر چینجنگ، اس نطفے کے اطوار، اس نطفے کو ایک مرحلہ پورا کرنے کے بعد، کچھ مدت پورا کرنے کے بعد اس کے اندر دھیرے دھیرے چینجنگ آتے دوسرے مرحلے، پھر تیسرے مرحلے، پھر مکمل بچے کی شکل، پھر اس کو باہر لانا، یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین تب تک، یعنی جو اقل مدت ہے 6 مہینے اور جو اکثر مدت ہے غالب طور پر وہ 9 مہینے اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ اکثر مدت تقریباً 2 سال، 2.5 سال اور 1 سال سے اوپر تک گئے ہیں۔ تو وہی کہا ثم جعلناہ نطفۃ، پھر ہم نے اس کو نطفہ بنایا، اور اس نطفے کو ہم نے کہاں پر؟ ایک محفوظ جگہ یعنی رحم مادر کے اندر ٹھہرایا اور اس کو رکھا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر جب وہ مدت نطفہ اپنا پورا کر چکا، جس مدت میں اللہ رب العالمین نطفے کو جتنی مدت میں نطفہ کی شکل میں رکھتا ہے، یعنی 40 دن، جب وہ نطفہ اپنے 40 دن کے مرحلے کو مدت کو پورا کر چکا ہے، پھر اللہ رب العالمین اس کے اندر دھیرے دھیرے چینجنگ لا کر کے اس کو دوسرے اسٹیپ میں، دوسرے مرحلے میں لے کر کے جاتا ہے، اور وہ مرحلہ کون سا ہے؟ علقہ کا ہے، کہ اللہ رب العالمین اس نطفے کو خون کے لوتھڑے کے شکل میں بنا دیتا ہے، جمع ہوا خون بنا دیتا ہے اللہ رب العالمین۔ پھر یہ علقہ اپنی مدت پورا کرتا ہے، 40 دن علقے کے شکل میں رہتا ہے، یعنی نطفہ اب چینج کر کے دوسرے مرحلے میں، دوسرے اسٹیپ میں آ گیا ہے، اب وہ علقہ کی شکل اختیار کر چکا ہے، جمع ہوئے خون کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اب یہ جمع ہوئے خون کی شکل میں ہوئے کتنے دن رہے گا؟ 40 دن رہے گا۔ اس کے بعد کہا فخلقنا العلقہ مضغہ، پھر ہم نے اس جمع ہوئے خون کو کس شکل میں دیا؟ مضغہ، گوشت کی شکل دے دی۔ پھر اللہ رب العالمین جب علقہ اپنا 40 دن کی مدت جو تھا اس کو پورا کر لیا ہے، پھر اللہ رب العالمین اس کو تیسرے اسٹیپ میں، تیسرے مرحلے میں لاتا ہے، جو کہ کیا ہے؟ مضغہ ہے، گوشت کا لوتھڑا اللہ رب العالمین اس کو بنا دیتا ہے۔ پھر جب وہ 40 دن پورا کر لیتا ہے، یعنی تقریباً 40 دن نطفہ، 40 دن علقہ، 40 دن مضغہ، یعنی 120 دن، تقریباً 4 مہینے۔ جب 4 مہینے اس کے پورے ہو جاتے ہیں، پھر اللہ رب العالمین اس کے اندر شکل و صورت اور تمام چیزیں پیدا کرنی شروع کر دیتی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین فرشتے کو حکم دیتا ہے، فرشتہ آتا ہے اور اس بندے کے تعلق سے ایک ذکر ہے کہ انثیٰ ہے، شقی ہے کہ سعید ہے، اس کا اجل کیا ہے، اس کا عمل کیا ہے، اس کی کتنی دن دنیا کے اندر رہے گا، تمام چیزیں فرشتہ لکھ کر کے چلا جاتا ہے، اس کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے۔ کہتے فخلقنا المضغہ، اور جیسا کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر کہا فخلقنا المضغہ عظاما، پھر ہم مضغے کو ہڈی کی شکل، یعنی اس مضغے کے اندر، اس گوشت کے لوتھڑے کے اندر کیا کرتے ہیں؟ ہم ہڈی پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیونکہ انسان کے جسم کے اندر اگر ہڈیاں نہ پیدا کی جائیں، صرف اور صرف گوشت رہے، تو وہ صلابت، وہ متانت، وہ قوت انسان کے جسم کے اندر اور کبھی نہیں آئے گی، اور وہ سیدھے طور پر مستقیم کبھی بھی نہیں رہ سکتا۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کی اچھے انداز میں تخلیق کرنے کے لیے، اس کے اندر قوت، اس کے اندر صلابت، اس کے اندر متانت پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ ہڈیوں کو پیدا کرتا ہے، یعنی اس گوشت کو ہڈیوں کے شکل میں بدلنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر جب گوشت کو ہڈی کے شکل میں بدلتا ہے، پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر دوبارہ ہم ان ہڈیوں پر گوشت لانا شروع کرتے ہیں۔ کیونکہ اگر صرف اور صرف ہڈیاں ہوں تو انسان بہت بدصورت اور ایک دم بھدا لگے گا، تو وہ اللہ رب العالمین انسان کو اس کے ہڈیوں کے اوپر گوشت، جہاں پر
جتنے گوشت کی ضرورت، چہرے پر کتنا، پیٹ کے اوپر کتنا، سینے کے اوپر کتنا، ہاتھوں پر کتنا، بازوؤں پر کتنا، جان پر کتنا، پیروں پر کتنے گوشت کی ضرورت ہے، یعنی حسب مقدار اللہ رب العالمین ان ہڈیوں کے اوپر کیا کرتا ہے؟ گوشت چڑھانا شروع کر دیتا ہے، ان ہڈیوں پر گوشت پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے. کیوں؟ تاکہ انسان کی تخلیق، انسان کو اللہ رب العالمین اچھے انداز میں، اچھی شکل و صورت میں پیدا کر سکے اور پیدا کرے. اور اسی کو اللہ رب العالمین نے جو یہاں پر کہا فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، کہ اللہ رب العالمین مضغے کو ہڈی کے شکل میں پیدا کرتا ہے. اور دوسری جگہ اسی کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ جس کو اگر اللہ رب العالمین چاہتا ہے تو مخلقہ یعنی پوری اس کی تخلیق کرتا ہے، اگر نہیں چاہتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو کیا کر دیتا ہے؟ ختم کر دیتا ہے، اور وہ بعد میں رحم مادر وہ جو جہاں بچہ پل رہا ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین شرمگاہ کے ذریعے اس کو ختم کر دیتا ہے، اس کو خراب کر دیتا ہے، وہ نکل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. تو اسی کو اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ کیا کہا تھا؟ مخلقہ اور غیر مخلقہ کہا، یعنی فخلقنا المضغة عظاما کو. اس کے بعد کہا ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم اس کی دوسری تخلیق کرتے ہیں. یعنی کیا؟ اب بچہ جتنی مدت اللہ رب العالمین اس کو رحم مادر کے اندر رکھنا چاہے، اقل مدت 6 مہینہ، اکثر مدت جو غالب طور پر ہے وہ 9 مہینہ، اس سے زیادہ بھی، جتنا بھی اللہ رب العالمین بچے کو رحم مادر کے اندر رکھنا چاہتا ہے تب تک اللہ رب العالمین بچے کو رحم مادر کے اندر رکھتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد وہی بچہ اللہ رب العالمین اس کو دنیا کے اندر باہر لاتا ہے، اور دنیا کے اندر باہر لانے کو اللہ رب العالمین نے کہا انشأناه خلقا آخر، ہم اس کی تخلیق کرتے ہیں نئے دوسرے طریقے سے. یعنی انشأناه ہم اس کو پیدا کرتے ہیں، خلقا آخر دوسری تخلیق، یعنی دوسری مرتبہ ہم اس کو پیدا کرتے ہیں، دوسری مرتبہ ہم اس کو وجود میں لاتے ہیں. پہلی مرتبہ نطفے کی شکل میں، اور دوسری مرتبہ اس کو رحم مادر سے دنیا کے اندر لانا کو، یعنی اللہ رب العالمین اس کو حس، اس کو سماع، اس کو بصر، اس کو ادراک کی تمام صلاحیت اور تمام چیزیں عطا کرتا ہے، اور اس بچے کی دنیا کے اندر اللہ رب العالمین اس کو لے کر کے آتا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ اللہ بابرکت وہ ذات جو خالقین یعنی صانعین، جو کسی چیز کو پیدا کرنے والے ہیں، جو کاریگر ہیں، ان کاریگروں میں، ان پیدا کرنے والوں میں سب سے بہتر پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے، جو اتنے بہتر اور منظم طریقے سے اور بہتر انداز میں انسان کی تخلیق کی ہے کہ کس مرحلے سے، ایک چھوٹی سی چیز سے، ایک نطفے سے کس طریقے سے اللہ رب العالمین ایک ہٹا کٹا نوجوان، ہٹا کٹا انسان بنا دیتا ہے، اور وہ گھومتا پھرتا چلتا رہتا ہے. تو یہ اللہ رب العالمین نے کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ اللہ رب العالمین کی ذات بابرکت ہے جو کہ تمام صانعین میں، تمام پیدا کرنے والے چیزوں میں سب سے بہتر پیدا کرنے والوں میں، یعنی کوئی چیز کوئی شخص بنا رہا ہے ان کاریگروں میں سب سے بہتر کاریگر کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے، جس نے انسان کی تخلیق کی، اور انسان کی تخلیق کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. اور اسی کو اللہ رب العالمین نے سورہ 3 کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کیا ہے؟ بہت بہتر پیدا کرنے والا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ اللہ رب العالمین کہہ رہا کہ ہم نے انسان کو بہتر ڈھانچے میں اور بہتر طریقے سے پیدا کیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتا اب تم دنیا کے اندر پیدا ہو چکے ہو، اور ابھی تک تمہارے اوپر تکالیف شرعیہ مرتب نہیں ہوئی ہیں، لیکن جب تم عاقل ہو جاؤ گے، بالغ ہو جاؤ گے، تو اللہ رب العالمین تمہارے اوپر
تکالیف شرعیہ کو مرتب کرے گا، اور جب تکالیف شرعیہ تمہارے اوپر مرتب ہو جائیں گی تو تم کو کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور اس دنیا کے اندر رہ کر جس مقصد کے تو تم دنیا کے اندر پیدا کیے گئے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. پھر اللہ رب العالمین تم کو اس دنیا کے اندر جس مقصد کے تحت پیدا کیا ہے اس پر تمہیں عمل کرنا ہے. پھر ایک دن آئے گا کہ اللہ رب العالمین تم کو وفات دے دے گا، اور جس اللہ رب العالمین نے تم کو پیدا کیا ہے اسی اللہ رب العالمین کی طرف کیا کرنا ہے؟ ہم تمام لوگوں کو واپس جانا ہے، اور ایک دن ہمیں ایسا ہوگا کہ ہمیں فوت پا جانا ہے. اسی کو اللہ رب العالمین نے کہا ثم انکم بعد ذالک، کہ اس تخلیق کے بعد، دنیا کے اندر پیدا کیے جانے کے بعد ایک دن آئے گا کہ تم سب کے سب مر جاؤ گے، اور سب کو اللہ رب العالمین کے پاس کیا ہے؟ واپس جانا ہے. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر کیا ہے؟ تم سب کے سب لوگ ایک دن ایسا آئے گا قیامت کے دن کہ تم کو اللہ رب العالمین دوبارہ زندہ کرے گا، جس کو بعث بعد الموت کہتے ہیں، یعنی اخراج الموت من قبورہم للحساب والجزاء، کہ جو موتا ہے، جو مدفون ہے قبروں کے اندر، ان تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرے گا. اسرافیل علیہ السلام سور کے اندر پھونک ماریں گے، جس سے تمام لوگ اپنے قبروں سے اٹھ کھڑے ہوئے ہوں گے اور میدان محشر کی طرف بھاگتے ہوئے جائیں گے. وہاں پر اللہ رب العالمین لوگوں کو اکٹھا کرے گا اور ان کے حساب و کتاب کرنا شروع کرے گا. اور وہی کہا اللہ رب العالمین ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر تم کو دوبارہ قیامت کے دن بھیجا جائے گا، اٹھایا جائے گا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا، تو یہ ہے مختصر جو اللہ رب العالمین نے یہاں پر انسان کی تخلیق، پھر اس کے بعد اس کا دنیا کے اندر بھیجا جانا، پھر اس کے بعد اس کو وفات دینا، پھر دوبارہ اللہ رب العالمین ان بندوں کا زندہ کرے گا تاکہ ان کا حساب و کتاب کرے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ ذرہ برابر بھی نیکی کا دنیا کے اندر کیے ہو تو اللہ رب العالمین اس کا بدلہ تمہیں دے گا، اگر ذرہ برابر بھی برائی کی ہو تو اس کا بھی بدلہ اللہ رب العالمین تمہیں دے گا، اور وہاں حساب و کتاب ہوگا تمہارے اعمال کے مطابق. اللہ رب العالمین تم کو جنت اور جہنم کے اندر بھیجے گا، اور کوئی بندہ جنت کے اندر اس وقت داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ رب العالمین کی رحمت اس کے اوپر نہ ہو. تو یہ تھی چند باتیں جو انسان کی تخلیق سے تعلق رکھتی تھی، جن کا تذکرہ اللہ رب العالمین سورہ مومنون کے اندر کیا ہے. تو آج کا درس ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.